الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وقال الله تعالى في مقام آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے مشرکین اپنے گھروں میں بیٹی کا پیدا ہونا ناپسند کرتے تھے. اس معاملے میں اس حد تک ظالم تھے کہ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وہ قبرستان آج بھی موجود ہے کہ جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں بلکہ عام عادت تھی. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچی کو اٹھا کے لائے، بہت اسے پیار کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا. میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. ماں ہوتی ہے، اس کو یہ ڈر ہوا کہ میرا خاوند اس بیٹی کو دفن کر دے گا، تو اس نے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا. جب میں سفر سے واپس لوٹا تو پوچھا کیا بنا، اس نے مجھے کوئی بہانہ کر دیا کہ بچی جو تھی اس کو ہم نے نمٹا دیا، سمیٹ دیا. میں نے کہا چلو اچھا ہوا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ ہو چکا. وہ بچی میری اہلیہ کی بہن کے گھر میں پلتی رہی. کبھی کبھی وہ اس بچی کو لے کے آتی تو میں بھی اسے اپنی سالی کی بیٹی سمجھتا. وہ بچی کبھی میرے پاس آتی تو مجھے پیاری لگتی، میں اسے گود میں لیتا، پیار کرتا، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی. آنا جانا رہا، حتیٰ کہ مجھے اس بچی سے کافی محبت ہو گئی. میں بھی کئی مرتبہ اس کا انتظار کرتا. طبیعت بہت مانوس ہو چکی تھی، بچی کی پیاری پیاری باتیں مجھے اچھی لگتیں. جب میری بیوی نے دیکھا کہ مجھے اس بچی کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے تو ایک دن اس نے بات ڈسکلوز کی کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، میری بیٹی ہے. میں نے اسے ادھر بھیج دیا تھا، اب دیکھو تمہیں اس سے کتنا پیار ہے، کتنی اچھی ہے. یہ سنتے ہی میرے اندر کی وہ حیوانیت پھر جاگ اٹھی. میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس بچی کو میں نے دفن کر کے رہنا ہے.
مگر اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد بیوی کو کہا کہ بچی کو ساتھ بھیج دو، میں کہیں جا رہا ہوں۔ اس نے بھیج دیا۔ میں اس چھوٹی بچی کو لے کر ویرانے میں پہنچا۔ میں نے گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی پڑی تو وہ چھوٹی بچی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، ان پہ مٹی پڑ رہی ہے۔ مجھے اس کی ان معصومانہ باتوں پہ کوئی ترس نہ آیا۔ جب گڑھا کھود لیا تو میں نے اس بچی کو نیچے دھکا دیا۔ بچی حیران رہ گئی، رونے لگ گئی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ابو میرے سر میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے۔ مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی، شیطانیت سوار تھی کہ میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ بچی بیچاری فریادیں کرتی رہی، روتی رہی۔ مجھے ذرا اس کے اوپر ترس نہ آیا۔ میں نے اتنی مٹی ڈالی کہ بالآخر اس کی آواز آنے بھی بند ہو گئی۔ منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر کے میں واپس آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، اس وقت ہماری زندگی ایسی تھی، اب میں اسلام لایا ہوں اور آپ نے بیٹی کی عزت اور فضیلت کھولی ہے، تو یہ جس کو میں نے اٹھایا یہ میری بھتیجی ہے، یہ بھی مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میں اسے کبھی گلے لگاتا ہوں، کبھی بوسے دیتا ہوں۔ مجھے اس چھوٹی بچی سے اتنا پیار ہے، لیکن جب میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے اپنی حقیقی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو دل ڈرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس کو بتا کہہ کر وہ پھر رونے لگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے سے والے کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ایسے ماحول میں جہاں بیٹی کی بات سن کر، پیدائش کی بات سن کر لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، لوگ اس بات کا سننا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کو اوپر کھڑا کر کے فرمایا، لوگوں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے دنیا میں بیٹی کو کیا عزت بخشی۔ محسن انسانیت کا ہر ایک پر احسان ہے، مگر عورت پر تو احسانات بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو بحیثیت بیٹی پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور بحیثیت بیوی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو اس ظلم کے معاشرے سے نجات دلائی اور اس کو عزت کی زندگی عطا کی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں یہ حدیث بھی نقل ہے کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ایک ایک لفظ 100% سچا ہے۔ فطری طور پر کچھ مرد کے اندر صفات ہوتی ہیں اور کچھ عورت کے اندر صفات ہوتی ہیں، اسی لیے دونوں کے جسموں کی ساخت اللہ نے مختلف بنائی۔ مرد کو اللہ نے قوی بنایا اس لیے کہ اس کو رف اینڈ ٹف سرکمسٹانسز میں کام کرنا ہوتا ہے، عورت کو اللہ رب العزت نے نرم و نازک جسم دیا اس لیے کہ اس نے گھر کے اندر بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے بہادری زیادہ رکھی، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وفا زیادہ رکھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔
بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جتنی محبت کرتی ہیں عام طور پر بیٹوں کو ماں باپ سے اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بہت پہلے کھول دیا. ویسے بھی رحم کسی پر جتنی عورت میں ہوتی ہے اتنی مرد کے اندر عمومی طور پر نہیں ہوتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو کہ جو ظالمہ بھی ہو اور کوئی ایک مرد ایسا ہو کہ جو بہت انتہائی رحم دل ہو، لیکن جب ایز اے جینڈر بات کریں گے، ایز اے گروپ بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کے اندر رحمت اور ترس کھانے کی عادت زیادہ رکھی بنسبت مرد کے. آج تو سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا. چنانچہ کئی تجربات کیے گئے. ایک جانور کو پالا گیا، جیسے ہی وہ پیدا ہوا تو اس کو اکیلا رکھ کر پالا گیا اور وہ نر تھا. دوسرے ایک جانور کو پالا گیا، جیسے ہی پیدا ہوا اکیلے رکھ کر اور وہ مادہ تھی. یہ نر اور مادہ جب دونوں بڑے ہو گئے تو اس وقت ان دونوں کو ایک کمرے کے اندر جو ہے کھولا گیا اور پھر ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے ان کے دو بچے وہ بھی کمرے کے اندر رکھے گئے. تو جیسے ہی بچے کمرے میں لائے گئے، مرد تو اپنی جگہ کھڑا رہا، لیکن جو مادہ جانور تھی وہ اسی وقت چلی اور اس نے آ کر بچوں کو پیار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اور جانور کو نہیں دیکھا تھا، ایسے اس کو پالا گیا تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ مادہ کے اندر فطری طور پر اللہ نے محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، ترس رکھا ہے. اس لیے اولاد کے ساتھ ماں کو زیادہ گہری محبت ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں، تو واقعی یہ 100% سچی پکی بات ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دینے کا تذکرہ پہلے کیا اور بیٹے دینے کا تذکرہ بعد میں کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق جس عورت کی پہلے بیٹی ہو وہ بڑی خیر و برکت والی عورت ہوتی ہے. تاہم مسلمان معاشرے میں جیسے بیٹے کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی بیٹی کی پیدائش کی بھی خوشی ہوتی ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہیں. جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ذرا اولاد کی قدر ان سے پوچھئے. دن میں بھی عورتیں دعائیں مانگتی ہیں، رات میں بھی مانگتی ہیں، تلاوت کے بعد بھی دعائیں مانگتی ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں مانگتی ہیں، ترس رہی ہوتی ہیں کہ ان کی گود ہری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے. تو اولاد ایسی نعمت ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور جب اولاد ہوئی تو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا شکر ادا کیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دعا قرآن مجید میں نقل کی گئی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی. تو معلوم ہوا کہ اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے. اس نعمت کو نعمت سمجھ کے اس کی قدر کرنی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح تربیت دے، ان کو پالے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کی شادی کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں.
جب گھر میں بچی پیدا ہو تو ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا کیا کریں. بچپن سے ہی بچے کو نیک باتیں سکھانی یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ماں کا عنوان آئے گا تو پھر بچے کی تربیت کے بارے میں کچھ مزید باتیں اس وقت کہی جائیں گی. بات آج کا عنوان یہی ہے کہ اگر گھر میں بیٹی ہو تو اس بیٹی کو شروع سے ہی ادب سکھانا چاہیے، اور اگر اس کو آخر کے 2-3 پارے قرآن پاک یاد کروا دیے جائیں تاکہ کبھی اس نے تہجد کی نماز پڑھنی ہو تو تلاوت کر سکے، فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا چاہے تو کر سکے، کسی دن اگر رات کا قیام کرنا چاہے تو وہ تلاوت کر سکے، تو کم سے کم 2-2.5 پارے جو چھوٹی چھوٹی صورتوں والے ہیں وہ تو ہر بچی کو یاد کروانے چاہیے. اس کے علاوہ جو معروف صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ دخان ہے، اس قسم کی اور کئی صورتیں جو احادیث میں آتی ہیں، سورہ واقعہ ہے، یہ صورتیں معروف صورتیں بھی یاد کروا دینی چاہیے. تو یوں سمجھیے کہ ہر بچی کو کم از کم 2-3 پارے تو یاد ہونے ہی چاہیے. ہاں اگر وہ حفظ کا شوق رکھتی ہے اور ذہین بھی بڑی ہے تو ذہین بچیوں کو پھر قرآن مجید حفظ کروا دینا چاہیے. ہر بچی کا قرآن مجید حفظ کرنا کوئی مقصود نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تراویح کی نماز تو پڑھانی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید وہ پڑھ نہیں سکتی. اس لیے بچیوں کا حفظ عام طور پر بہت کچا ہوتا ہے، اور پھر بچوں کے اندر الجھ کر حفظ کو سنبھالنا مشکل بن جاتا ہے. اس لیے ہر بچی حافظہ بننے کا شوق نہ رکھے. 3 پارے تک اگر وہ یاد کر لے آخری تو یہ بہت ہیں، ساری زندگی انہی کو پڑھتی رہے نمازوں میں اور اسی کے حفظ کا جو ہے اجر پائے. ہاں اگر وہ بہت زیادہ ذہین ہے تو پھر وہ بچی اس سے زیادہ بھی حافظہ بن جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے مدرسہ میں ایک مرتبہ ایک بچی آئی، اس کی عمر تو اتنی تھی کہ وہ ڈبل MA کر چکی تھی، MA جغرافی اور MA کیلیگرافی. اس نے کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، تو پرنسپل صاحبہ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کی عمر بڑی ہو چکی، اگر آپ بخاری شریف والی کلاس میں داخلہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، علم پڑھیں گی، صرف اور نحو پڑھیں اور بالآخر احادیث اور تفسیر کا علم حاصل کریں. وہ بچی کہنے لگی کہ میں عالمہ بھی بنوں گی، میرے دل کا شوق ہے کہ میں پہلے حافظہ بنوں. چنانچہ اس بچی کو حفظ میں داخلہ دے دیا گیا. اب حفظ کی بچیاں تو عام طور پر 7, 8, 9 سال کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بچی تو ماشاءاللہ کہیں 20-22 سال کی تھی جو ڈبل MA کر چکی تھی. چنانچہ یہ بڑی عمر کی لڑکی چھوٹیوں میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی. اس نے کوئی جھجک محسوس نہ کی. تقریباً 7 مہینے گزرے تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اس عاجز کو بتایا کہ وہ بچی کا حفظ مکمل ہو گیا. یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی. دل میں خیال آیا کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی ہے، ممکن ہے معلمہ نے بڑی ہونے کے ناطے اس کو آگے آگے سبق تو دے دیا ہو، منزل پہ توجہ نہ دی ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں اس کی منزل کچی ہو، آگے دوڑ ہو پیچھے کام چوڑ ہو. تو اہلیہ نے کہا کہ آپ اس کی منزل خود بھی سن سکتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس بچی کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور 5-7 مشکل جگہیں جو اس عاجز کو محسوس ہوتی تھی قرآن پاک میں، مغالطے والی، مشابہات والی، وہ جو ہے ان سے سنی. الحمدللہ 5 جگہ سے بچی نے بالکل ٹھیک قرآن پاک سنا دیا. اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اس امت کو ایسی بیٹیاں عطا کی ہیں جن کو اتنی ذہانت نصیب ہے، قرآن پاک کے ساتھ اتنی محبت نصیب ہے کہ اس بچی نے آج کے دور میں 7 مہینے میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا. تو اس امت میں جہاں بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، بچیاں بھی پیچھے نہیں رہیں، بلکہ ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ جو بچیاں حافظہ بننے کی نیت کر لیتی ہیں
وہ عام طور پر لڑکوں سے کم وقت میں حافظہ بن جاتی ہیں، اس لیے کہ اور لڑکیوں میں کنسنٹریشن کی عادت زیادہ ہوتی ہے، پریشان خیالات ان کو کم ہوتے ہیں، ان کے ذہن نسبتاً زیادہ صاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کنسنٹریٹ کر لیتی ہیں، اس لیے حافظہ جلدی بن جاتی ہیں، جبکہ حافظ بچے اپنے ذہنی خیالات کی پراگندگی کی وجہ سے کبھی دیر لگا بیٹھتے ہیں۔ تاہم اس امت کے جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے کہ قرآن پاک کے محافظ کون تھے، تو جہاں مردوں کو کھڑا ہونے کی سعادت ملے گی، وہاں اس امت کی بیٹیوں کو بھی اس فوج میں شمولیت کی سعادت نصیب ہوگی جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو حفظ کیا، محفوظ کیا، اور قیامت کے دن وہ محافظات بن کر اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی۔ تو بہرحال اس کا طریقہ کار یہی ہے، ہر بچی کو 2-3 پارے تو یاد کروانے ہی چاہیے تاکہ ہر بچی کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ یاد ہو، کبھی وہ اس کی تلاوت کرے گھر کے کام کاج کے دوران، کبھی تلاوت کرے تنہائیوں میں، نمازوں میں، تو 2-3 پارے آخری تو ہر بچی کو یاد ہونے ہی چاہیے۔ جب اتنے یاد کر لیں، اس کے بعد اس کی معلمہ اور اس کے والدین آپس میں مشورہ کریں اور بچی کی کارکردگی کو دیکھیں، اس کے شوق کو دیکھیں۔ اگر بچی میں شوق بھی ہے، ذہین بھی ہے، محنتی بھی ہے، اب اس بچی کو حفظ کے لیے سلیکٹ کر لینا چاہیے، ورنہ 2-3 پارے کافی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا تو قرآن پاک ہر بچی کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس بچی کو چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے ابتدائی عربی کی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ اللہ رب العزت کا یہ مہمان قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہمیں کم از کم اتنا تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی تم میں سے سمجھنے والا؟ تو ہر بچی کے دل کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میں کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ تو سیکھ سکوں، میرے رب نے مجھے کیا پیغام بھیجا اتنا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اگر کوئی رشتہ دار خط بھیج دے ایسی زبان میں جو ہم نہیں جانتے تو ہمیں چین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، جب تک کسی جاننے والے آدمی سے مل نہ لیں اور اس سے اس کا ترجمہ نہ کروا لیں اور ہمیں مقصد کا پتہ نہ چل جائے، ہمیں اطمینان نہیں آتا۔ تو اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو بچیوں کو چاہیے کہ معلمات کے پاس بیٹھیں اور ان سے عربی سیکھیں، اتنی سیکھیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بہرحال بچی کے لیے دینی تعلیم بھی ضروری، دنیاوی تعلیم بھی ضروری۔ دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ بچی کو گھر داری اور خانہ داری کے آداب آ جاتے ہیں، اپنے ماحول معاشرے کے تقاضوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو بچی اسکول کی تعلیم بالکل حاصل نہ کرے وہ پھر معاشرے کے اندر اچھی ماں بن کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس لیے بچیوں کو چھوٹی عمر میں دونوں تعلیمیں دلوانی چاہیے۔ ابتدا اس کو سکولوں کی تعلیم دلوائیں، اتنی عمر کی کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے اور اب سکول کے برے اچھے اثرات کا اس پر اثر پڑنے لگ جائے، اس وقت پھر اس بچی کو مدرسے کی تعلیم دلوانی چاہیے، اور مدرسے میں اگر یہ ذہین ہے تو اس کو بے شک عالمہ بنائیے، یہ بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کرے تاکہ یہ دین پڑھ کر اپنی زندگی میں بھی لاگو کرے اور کل کو اپنے خاندان میں بھی دین کی ترویج کا سبب بن سکے۔ کسی نے کہا کہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، اور اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو تعلیم دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ یہ بچی جو آج پڑھ رہی ہے یہ کل کو ایک گھر کی ماں بنے گی اور پھر اس گھر کے بچوں کی تربیت کا سبب یہی بنے گی۔ اس لیے بچی کی تعلیم ضروری ہے کہ اس کو دلوائی جا سکے، جہاں تک وہ معاشرے کے ایل ایفیکٹ سے محفوظ ہو اس حد تک اس کو جو ہے اسکول کی تعلیم دلوانی چاہیے، اور جہاں
دیکھیں کہ اب غلط اثرات پڑنے کا خطرہ ہے، پھر اس کو مدارس کے اندر دین کی تعلیم دلوانی چاہیے۔ تاہم دونوں تعلیمیں بچی کے پاس ہوں گی تو یہ بچی گھر کی ایک اچھی بیوی بھی بنے گی اور گھر کی ایک اچھی ماں بھی بنے گی۔ اس لیے تعلیم کے لفظ کے ساتھ زیور کا لفظ لگایا گیا، زیور تعلیم سے آراستہ۔ تو معلوم ہوا بچی جیسے سونے کا زیور پہن کے خوبصورت بنتی ہے، اسی طرح علم کا زیور پہن کے حسین تر بن جاتی ہے۔ سونے کا زیور پہن کے اس کو جسمانی خوبصورتی نصیب ہوئی اور علم کا زیور پہن کے اس کو روحانی خوبصورتی نصیب ہوئی۔ زیور سونے کا پہنا تو اس کو جو ہے ظاہر کی خوبصورتی ملی، صورت کی خوبصورتی ملی، لیکن جب اس نے علم کا زیور پہنا اس کو سیرت کی خوبصورتی ملی، اور سیرت کی خوبصورتی زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ ظاہر کی خوبصورتی تو فانی ہے مگر سیرت کی خوبصورتی دائمی ہوتی ہے۔ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی صورت کی خوبصورتی گھٹتی جاتی ہے مگر عمر کے ساتھ ساتھ سیرت کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے حسن صورت کی نسبت حسن سیرت زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر اللہ نے دونوں نعمتیں دیں اللہ کا اور شکر ادا کرے، وگرنہ کم از کم حسن سیرت ایسی نعمت ہے، اس کو تو آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے زیور تعلیم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بچی اس بات کو سمجھے کہ میں جتنا علم حاصل کروں گی میری شخصیت میں، میری سیرت میں اتنا حسن آتا چلا جائے گا اور میرے شخصیت کے اندر جاذبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ دونوں تعلیمیں بچی کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اسلام بچیوں کو تعلیم سے نہیں روکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے۔ اب اس میں جہاں مردوں کا تذکرہ آیا وہاں پر عورتوں کا بھی تذکرہ آیا، تو دین اسلام نے جہاں مردوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی وہاں عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کے زمانے میں تعلیم پانے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی، مرد تو آپ سے دین سیکھتے رہتے ہیں، ہم عورتیں بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی وقت نکال لیجئے اور ہمیں تعلیم عطا کیجئے، مما اعلمکم اللہ، اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین کر دیا تھا تاکہ اس دن عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی اور نبی علیہ السلام ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو عورتوں میں دین سیکھنے کا شوق تو شروع ہی سے رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اہتمام کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور اسی طرح ام المؤمنین تھیں، ان کو اردو ان کو عربی سکھانے کے لیے، لکھنا سکھانے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک معلمہ رکھی۔ تو جب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو لکھنا سکھانے کے لیے معلمہ رکھی تو اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی دین کی تعلیم کتنی اہم اور ضروری ہے۔ لہذا بچیوں کو تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ جاہلہ بچی جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، فقط گھر کے اندر رہی ہو، ہمارا یہ تجربہ ہے، اس میں اتنی برائیاں اخلاقی آ جاتی ہیں، الامان والحفیظ۔ چنانچہ بعض لوگ جو اپنے شوق میں کہ جی بچی کو برا اثر نہ ہو ہم اسے سکول مدرسے بھیجنا ہی نہیں چاہتے، تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی متعدد گھروں میں کہ وہ بچیاں اتنی بگڑی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اس لیے کہ وہ تو ایک جانور کی مانند تھیں، ان کو اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا اخلاق کیا ہوتے ہیں اور کردار کیا ہوتا ہے، نہ وہ عزت کی حفاظت کر سکیں، نہ وہ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکیں۔ جھوٹ، غیبت اور جھگڑا، لڑائی، سب بری باتیں ان کے اندر کامل طور پر آ گئیں۔ اس لیے بچیوں کو دین کی یا دنیا کی تعلیم سے محروم کرنا یہ پرلے درجے کی نالائکی ہوتی ہے۔ اس زیور علم سے اس بچی کو آراستہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں محسوس کریں کہ فلاں ماحول سے بچی کو نقصان ہوگا تو اس سے تو بچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تاہم
تعلیم دلوانا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے اگلی بات کہ بچی جب کنواری ہے، ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، تعلیم پا رہی ہے یا پا چکی ہے، تو اس کے بعد پھر بچی کو خانہ داری کے کام سیکھنے ضروری ہیں۔ بعض بچیوں کو دیکھا کہ وہ پڑھ لکھ کے پتہ نہیں اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ گھر کے کاموں کو اپنے لیے عیب سمجھتی ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ بچی کے لیے گھر داری کا کام سیکھنا، خانہ داری کا کام سیکھنا، یہ اس کے فرائض میں سے یوں سمجھو ایک فرض ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کو کھانے پکانا کے مختلف طریقے سیکھنے چاہیے، اس کو سینے پرونے کے مختلف طریقے آنے چاہیے۔ اسی طرح اس کو میڈیکل فرسٹ ایڈ کے جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں بچے کو چوٹ لگی، بڑے کو چوٹ لگی تو گھر کی ہر بچی کو پتہ ہو پٹی کیسے کرتے ہیں، زخم پہ مرہم کیسے لگاتے ہیں۔ تو ابتدائی طبی امداد جسے کہتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہر بچی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں میدان جہاد میں جب مرد لوگوں کو زخم لگا کرتے تھے، صحابیات کے بارے میں آتا ہے وہ ان کو پانی بھی پلایا کرتی تھیں اور ان کے زخموں پہ مرہم بھی رکھا کرتی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی ہیں، وہ اس وقت جو ہے کچھ چیز لے کے آئیں جس کو جلا کے اس کی راکھ بنایا گیا اور اس راکھ کو زخم کی جگہ پر لگایا گیا۔ تو بیٹی اپنے والد کی جو ہے یہ فرسٹ ایڈ کی ساری خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی بچیوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ کو مشکل وقت کے اندر کام آنا، بلکہ ان کو تسلی دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ مکہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ نوجوان لڑکے مشرکین کے ادھر سے گزر پڑے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں، انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور پہلے تو انہوں نے کچھ گالیاں نکالنی شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر ان مکہ کے کمینوں میں سے ایک کمینے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان مبارک کو پکڑ لیا، دوسرے بھی قریب آ گئے، کسی نے کپڑا کھینچا، کسی نے کچھ کھینچا، حتیٰ کہ امامہ مبارک بھی سر سے اتر گیا، بال مبارک بکھر گئے۔ روایت میں ہے ان کمینوں میں سے ایک کمینے نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پہ تھوک دیا، اس کو دیکھ کر دوسروں نے بھی تھوکا، ایک نے مٹی لے کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر ڈالی، حتیٰ کہ چہرے پر کیچڑ کی مانند جو ہے وہ لگ گئی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آج کے بعد اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہم اس سے بھی زیادہ برا حشر کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ کسی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں ان کو اطلاع دی کہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ وہ فوراً پیالے میں پانی بھر کے لے آئیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو پیالہ دیا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک دھو لیجئے۔ بیٹی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی رو نہیں، تیرا والد جو پیغام لے کے آیا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ تو دیکھیے والد کے اوپر یہ معاملہ بنا، بیٹی پانی لا رہی ہے اور اپنے والد کی غم گساری کر رہی ہے۔ تو گھر کے اندر بیٹی جب بیٹی کی حیثیت سے ہو اس کو ماں باپ کے دکھ بانٹنے ہوتے ہیں، اس کو ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اس کو گھر داری کے کام کاج سیکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ کل کو اپنی ذمہ داریوں سے بہتر جو ہے طریقے سے جو ہے وہ ذمہ عہدہ برا ہو سکے۔ آج کل کی بچیوں میں ایک عام عادت دیکھی گئی کہ والدہ کی بات کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیکھتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ والدہ سے ضد کر لیتی ہیں، باپ سے تو پھر بھی ذرا ڈرتی ہیں کہ باپ ذرا اونچا بولیں گے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے دوسروں کے سامنے، تو ڈرپوک ہونے کی وجہ سے باپ سے تو پھر بھی گھبراتی ہیں، مگر والدہ کے سامنے شیرنی بن جاتی ہیں کہ یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، کہنا تو اس نے کچھ ہے نہیں، زبان سے ہی سمجھانا ہے، اس لیے ضد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بچیوں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ بچیاں ابھی ماں کے مقام کو نہیں پہچانتی کہ ماں کو اللہ نے کیا مقام دیا، اس لیے ضد کرتی ہیں، اس لیے غصے کا اظہار کرتی ہیں۔ کل بڑی ہو کر جب یہ خود ماں بنے گی تب ان کو اپنی ماں کی قدر آئے گی۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے
کہ اس عمر میں کہ جب ابھی یہ جوانی کی زندگی میں قدم رکھ رہی ہیں، یہ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹائیں اور اس میں ذرا بھی کوئی آر محسوس نہ کریں، بلکہ ماں کو کام کم کرنے دیں، خود کام زیادہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو اجر بھی زیادہ ملے اور ماں باپ کی دعائیں بھی زیادہ ملیں۔ آج دعائیں کروانے والیاں تو بہت ہیں، حضرت جی ہمارے لیے دعا کرنا، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، ابو میرے لیے دعا کرنا، استاد جی میرے لیے دعا کرنا، لیکن دعائیں لینے والی بہت تھوڑی ہیں۔ دعائیں کروانا اور چیز ہوتی ہے، دعائیں لینا اور چیز ہوتی ہے۔ تو دعا کروانے والیاں تو بہت ہیں مگر دعائیں لینے والیاں تھوڑی۔ دعائیں لینے کا کیا مطلب کہ انسان اتنا نیک بنے، اتنا باحیا بنے، اتنا اچھا بنے، خدمت گزار بنے کہ بے اختیار اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں، پیر استاد کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والوں میں سے بنا دے۔ کروانا بھی اچھی بات ہے مگر لینا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ تو بچیوں کو چاہیے اس عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں اور اپنی ماں سے جتنی دعائیں لے سکتی ہیں لیں۔ یہ اپنی ماں کو یہ اپنا دوست بنائیں، ہر دکھ سکھ کی بات اپنی ماں کو کریں، اس لیے کہ ماں ان کو جتنا بہتر گائیڈ کر سکتی ہے اتنا دوسرا کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا۔ بچیوں کے دماغ کچے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ نفع اور نقصان میں کیا فرق ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون میرے ساتھ مخلص ہے۔ اس لیے بچی کو چاہیے اپنا سب کچھ اپنی ماں کے سامنے کھول دیا کرے، کوئی بات ماں سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روز جو بات کوئی پیش آتی ہے چھوٹی یا بڑی لیکن معمول کے خلاف محسوس ہوتی ہے، اپنی ماں کو ضرور بتا دے، اس سے مشورہ لے۔ ماں اس کی عزت کی بھی محافظہ ہے اور ماں اس کے جو ہے جان کی بھی محافظہ ہے، ایمان کی بھی محافظہ ہے۔ تو ماں سے بہتر اس کا سجن دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جس عمر میں بچی ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے یہ گھر کے کام کاج کو آر نہ سمجھے بلکہ اپنی عزت سمجھے اور اپنی ذمہ داری سمجھے، بلکہ گھر کے کام کاج وہ پہلے وقتوں میں ساری بچیاں ہی سنبھالا کرتی تھیں، بلکہ جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت تو پھر باہر کے کام بھی بچیاں ہی کراتی تھیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایسا نقل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے، ایک کنویں کے پاس پہنچے، پانی پیا اور پھر ایک درخت کے نیچے جا کر انہوں نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ چنانچہ یہ دعا مانگ کے بیٹھے، انہوں نے عجیب منظر دیکھا، قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں ہیں، ایک طرف سمٹ کے کھڑی ہیں، شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی، ان کے پاس بھی بکریاں ہیں اور وہ بکریاں کمزور ہیں، وہ بچیاں مجمع سے ہٹ کے ایک طرف کھڑی ہیں۔ جب سارے لوگوں نے پانی پلا لیا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر چٹان رکھ دی اور واپس چلے گئے۔ اس وقت جو برتنوں میں کوئی بچا کھچا پانی تھا ان بچیوں نے اپنے جانوروں کو پلانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ بچیوں نے کہا ہمارے والد گرامی بوڑھے ہیں اور بھائی کوئی ہے نہیں، ہم ہی گھر میں ہیں، تو ہم پھر ان بچیوں کو پانی پلانے کے ان بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ لے کے آتی ہیں۔ تو سوچئے اس وقت تو یہ بھی سلسلہ تھا کہ بچیاں گھر کے ہر کام کی ذمہ داری لیتی تھیں۔ آخر قرآن مجید میں واقعہ جو درج کیا گیا تو یہ بات اللہ کو پسند آئی، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اب یہ بچیاں خود کوئی بات نہیں کر رہی کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کیا اور آپ ہمارے گھر آ کے مہمان بن جائیے، نہیں، وہ بچیاں شرم کی وہ پلی ہوئی تھیں، شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ جب ایک مہمان نے ان کی بکریوں کو پانی پلا کر ان کے ساتھ بھلے کا معاملہ کیا، بچیاں خاموشی سے گھر چلی گئیں۔ آج کی جوان لڑکیوں کو یہاں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی نئی بات پیش آئے خاموش رہیے، اپنے گھر جائیے اور گھر جا کے اپنے گھر والوں کو وہ بات کیجیے۔ چنانچہ ان بچیوں نے اپنے والد کو جا کر یہ بات سنائی
تو ان کے والد نے ان میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ اس مہمان کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ بچی واپس آئی اس مہمان کو کہنے کے لیے میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، مگر اس بچی کا چل کے آنا اتنا حیا والا تھا، اتنا شرمیلا پن سے وہ چل کے آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کو وہ بچی پیاری لگی، اور پروردگار نے اپنی اس بندی کے شرم و حیا کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کر کے اس بچی کو ہمیشہ کی عزتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی الاستحیاء، یہ تمشی الاستحیاء کے لفظ میں کیا پیار ہے اور کیا محبت ہے اور کیا الفت ہے، سبحان اللہ۔ اس بچی کا شرم و حیا سے چل کے آنا پروردگار کو اتنا پسند آیا، معلوم ہوا کہ جوان بچی کو چاہیے چلے بھی تو چلنے سے بھی شرم و حیا ظاہر ہو، بات کرے تو بات سے شرم و حیا ظاہر ہو، کہیں جا کر بیٹھے تو بیٹھنے سے شرم و حیا ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھنا حسن کی کشش اتنی نہیں ہوتی، مگر شرم و حیا کی کشش اس کو چار چاند لگا دیا کرتی ہے۔ تو مومنہ عورت کے اندر شرم و حیا کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو بے اختیار لوگوں کی نظر میں اچھا بنا دیتی ہے۔ لہذا وہ بچی شرم و حیا کا پتلا بن کر آئی اور اس نے آ کر یہ بات کہی، اور اس طرح یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے جو ہے اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں جانے کا موقع نصیب ہوا۔ تو یہ ایک قرآن مجید کا واقعہ بچیوں کے بارے میں ہمیں ہنٹ دے رہا ہے۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں کوئی جھجک نہ محسوس کریں، شرم نہ محسوس کریں، اسے کوئی اپنے سے کم درجے کی بات نہ سمجھیں۔ یہ سعادت ہے، نیک بیویوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ اس کنوارے پن میں اپنے ماں باپ کے گھر کو سمیٹتی تھیں، اپنی ذمہ داری لیتی تھیں اور ماں باپ کی دعائیں لیتی تھیں۔ دیکھیے گھر کے کام کاج کرنا اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور شرم و حیا کے ساتھ وقت گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا۔ آج بھی ہر دور اور ہر زمانے میں جو جوان بچی ان بچیوں کی طرح شرم و حیا کی زندگی گزارے گی، پروردگار نے جیسے ان کو قرآن پاک میں تذکرہ کر کے خوشی کا اظہار فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس شرم و حیا کی زندگی گزارنے والی بچی کو قیامت کے دن مغفرت فرما کر اپنی خوشی کا اظہار فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ خوش نصیب بچیاں ہوتی ہیں جو پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو کام کاج میں مصروف رکھیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے بہترین عورت وہی ہے کہ جس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ تو بچیوں کو چاہیے اپنے ہاتھ کو کام کاج میں مصروف رکھیں۔ خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی بہن شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، وہ بھی تو گھر کی بکریاں چرایا کرتی تھیں۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی والدہ نے کہا بیٹی جاؤ اور آپ جا کر بکریاں چراؤ۔ بیٹی کہنے لگی شیمہ جوان العمر ہو چکی تھی، امی میں اکیلی بکریاں چرانے جاتی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، مجھ سے سنبھلتی نہیں، میں بکریاں نہیں لے جا سکتی، سارا دن ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھے کسی اور کو بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اور تو گھر میں کوئی ہے نہیں جو تمہارے ساتھ جا سکے، تمہارا والد بھی بوڑھا ہے اور میں بھی چھوٹی ہوں، میں بھی میرے پاس چھوٹا بچہ ہے، میں بھی نہیں نکل سکتی۔ تو بہن کہنے لگی کہ امی اس بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، پھر میں بکریاں چرانے کے لیے چلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی ایک تو بکریاں سنبھالو گی، دوسرا چھوٹے بھائی کو سنبھالو گی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں بھائی جائیں گے تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ جب بچی نے ضد کی، ماں نے پھر پیار سے پوچھا بیٹی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت شیمہ نے یہ بات بتائی کہ جب میں چھوٹے بھائی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت چھوٹے تھے ان کے بارے میں ہے، وہ کہنے لگی جب میں ان کو پچھلی مرتبہ لے کر ساتھ گئی تھی تو جب بکریوں کو چراگاہ میں نے چھوڑا
اور خود بچے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی، میری بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی یہ بکریاں آ کر میرے گرد بیٹھ گئیں، میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، یہ بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے بھائی کو ساتھ بھیجیے تاکہ میرے لیے بکریاں چرانا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، بہن بھی بھائی کا چہرہ بیٹھی دیکھتی رہتی تھی اور بکریاں بھی اپنے پیارے محبوب کا چہرہ بیٹھ کے دیکھتی تھیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس وقت میں جوان بچیاں بھی گھر کے کام کاج کو آر نہیں سمجھتی تھیں، باہر کی بھی اگر ان کو کام سمیٹنے پڑتے پردے میں جا کر باہر کے کام بھی سمیٹا کرتی تھیں۔ آج کا ماحول ایسا ہے، جوان بچی کو باہر اکیلا تو بھیجنا جو ہے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا اگر گھر کے اندر ہی کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، گھر کے اندر کے کام بچی کو خود سنبھالنے چاہیے، باہر کے کام مردوں کے لیے ہیں، چونکہ آج وسائل ایسے ہیں مرد جہاں بھی ہوں وہ بیٹھے ہوئے باہر کے کاموں کو سمیٹ سکتے ہیں، لہذا کم از کم گھر کے اندر کے کام بچی اپنے ذمے لے لے اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹائے اور اس کام کرنے کو سعادت سمجھے، یہ نہ کہے آٹا گوندوں گی ہاتھ میلے ہو جائیں گے، میں آگ کے سامنے کھڑی ہوں گی مجھے پسینہ بہے گا تو بعد میں مجھے نہانا کپڑے بدلنے پڑیں گے، گھر کے کام کاج میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے، اس کام کو سعادت سمجھے اور یہ دل میں سوچے میں ان کام کو کر کے فقط ماں باپ کو خوش نہیں کروں گی بلکہ اپنے پروردگار کو بھی راضی کروں گی، اس لیے اس کام کو اپنی سعادت سمجھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی جتنی نیک بندیاں گزری ہیں وہ ساری کی ساری اپنے گھر کے کام کاج کو سنبھالنے والی تھیں، اپنے اپنے وقت پہ انہوں نے گھر کے کام کاج کو خوب سنبھالا، اپنے ماں باپ کو ہر دکھ درد میں وہ کام آئی اور انہوں نے ماں باپ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ چند واقعات آپ کو ایک دو اور بھی سنا دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ذرا ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا ایک نیک عورت کیسے ہوتی ہے، بیٹی کی حیثیت سے یا پھر بیوی کی حیثیت سے یا پھر ماں کی حیثیت سے، تینوں زندگیاں اگر آپ نے دیکھنی ہو ان کی سیرت کی کتاب کہیں سے ذرا ڈھونڈ کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ دین نے عورت کو زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ سکھایا۔ بہرحال یہ بھی اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں، وہ آپ گھر میں آتے ہیں، چنانچہ گھر میں آ کر ساری بات بتاتے ہیں تو گھر کے بیوی بچے بھی ایمان لے آئے، سارا گھرانہ ایمان والا بن چکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی غم زدہ ہوتے سیدنا صدیق اکبر کے گھر آ جاتے، چنانچہ گھر میں یہ بچیاں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتی اور آپ کی مہمان نوازی کرتی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ ہجرت کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ گھر آئے اور آپ نے کہا کہ میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں علیحدگی میں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے علاوہ میری بیوی اور بیٹیاں ہیں اور یہ تو اپنی ہیں اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی کہ جو ہمارے جو ہے مقصد کے کوئی خلاف ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر سب کے سامنے بات کھول کر دی، تو گویا یہ بیٹی گھر میں ایسی بن کر رہے کہ ماں باپ کی رازدار بن جائے، ان کی غم گسار بن جائے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر عنہ کے گھر رات کو تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ جاگ رہے تھے، جلدی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تمہیں جو ہے دیر نہیں لگی؟ فوراً دروازہ کھول دیا، کیا تم جاگ رہے تھے؟ عرض کیا اللہ کے نبی میرا دل کہہ رہا تھا ہجرت کا حکم آئے گا، اور یہ بھی دل کہتا تھا اللہ کے محبوب آپ کو خادم کے طور پہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ جس دن سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کو سونا چھوڑ دیا، کہیں میرے آقا کو میرے دروازے پہ انتظار نہ کرنی پڑ جائے۔ سبحان اللہ، ایسے عاشق صادق تھے۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہجرت جی کرنے کا حکم آ گیا۔
سیدنا صدیق اکبر نانو اس وقت تیار ہوتے ہیں، اپنے جتنے پیسے تھے سارے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کچھ اور سامان بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامان کی گٹھڑی باندھنا چاہتی ہیں، مگر کوئی کپڑا نہیں مل رہا۔ انہوں نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے اپنے سر کے بال انہوں نے ڈھانپ لیے اور دوسرے ٹکڑے سے انہوں نے وہ چادر وہ گٹھڑی باندھ دی۔ دیکھیے بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں، وقت پہ یوں کام آتی ہیں، اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں، ایک کو سر پہ لے لیتی ہیں اور دوسرے سے اپنے والد کے سامان سفر کی گٹھڑی باندھ دیتی ہیں۔ اللہ ایسی بیٹیاں ہر ایک کو عطا کرے۔ چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر جانے لگے، انہوں نے گھر کے سارے لوگوں کی ذمہ داری لگا دی کہ میں تو جا رہا ہوں خادم بن کے اللہ کی امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے، مگر تم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے اپنے بیٹے عبد الرحمن لانو سے فرمایا کہ تم سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور رات کو آ کر ہمیں غار ثور کے اندر حقیقت حال سنا دینا۔ اپنے غلام جو ہے سے کہا کہ دیکھو تم بکریاں چرانا اور بکریاں چرانے کے بہانے تم ہمارے پاس آ کے ہمیں دودھ پلا جانا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ آپ گھر میں ہمارے لیے کھانا بنا دینا، اور اپنی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، اتنی بڑی نہیں ہوئی، اٹھتی جوانی ہے لیکن چھوٹی عمر ہے، اس لیے تم کھانا ہمیں پہنچا دینا، تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ یہ بچی کہاں جا رہی ہے۔ چنانچہ گھر کے سارے افراد کو نبی علیہ السلام کی خدمت پر متعین کر کے چل پڑے۔ یہ کیسا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ میاں بھی خدمت کر رہا ہے، بیوی بھی خدمت کر رہی ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، بیٹیاں بھی کر رہی ہے، غلام بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کائنات کا انوکھا گھرانہ پروردگار کو کتنا پسند آیا، گھر کے ہر فرد کو خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر چل پڑے، غار ثور میں پہنچے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آپ کو سنانے چاہتا ہوں کہ آپ کھانا لے کر پہلے دن وہاں پہنچی، کھانا دے کر واپس آ گئیں، لیکن جب دوسرے دن وہاں پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ ان کے ماتھے کے اوپر زخم کا نشان بھی ہے، افسردہ نظر آ رہی ہیں، غم زدہ سی نظر آ رہی ہیں، اداس نظر آ رہی ہیں۔ کھانا انہوں نے دوسرے دن پہنچا دیا تو کھانا نبی علیہ السلام نے کھا لیا۔ پوچھا اسماء بچہ کیا ہوا؟ آج تم بڑی اداس نظر آتی ہو، تمہارے ماتھے پہ یہ زخم کا نشان کیسا؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کل جب میں آپ کو کھانا پہنچا کے واپس گئی، مکہ مکرمہ انٹر ہو رہی تھی، مجھے ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی تجھے پتا ہوگا تیرے والد کہاں ہیں، جہاں تیرے باپ ہوں گے وہیں تمہارے پیغمبر علیہ السلام ہوں گے۔ اس نے پوچھا بتا تمہیں معلوم ہے؟ میں نے ہاں کی، جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہہ دیا ہاں مجھے پتا ہے۔ آخر صدیق کی بیٹی تھی، صدیقہ کی بہن تھی، سچ ان کی فطرت اور گٹی میں شامل ہو چکا تھا۔ بتاتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے دھمکایا کہ میں تمہیں ماروں گا، کہنے لگی ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹا، کہا نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل کو سخت غصہ آیا، اے اللہ کے نبی۔ ابو جہل نے پھر اچانک زوردار تھپڑ مارا، میرے رخسار پہ تھپڑ ایسا لگا میں نیچے کو گری، میری پیشانی نیچے پتھر پہ لگی، خون آنے لگا۔ میں کھڑی ہوئی اور میں نے ابو جہل کو کہہ دیا ابو جہل میری جان تیرے حوالے، مگر محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ سوچئے تو صحیح، چھوٹی بچی کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے۔ تو یوں اپنی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتی ہیں، اپنے والد کو، اپنے پیارے آقا نبی علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو بیٹی بننا ان سے سیکھیے کہ بیٹیاں کیسے ہوا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ گھر واپس آ گئی، نبی علیہ السلام غار ثور سے آگے چلے گئے تو پیچھے ان کے پاس گھر میں دادا تھے ابو قحافہ، جو ان کے والد گرامی تھے۔
وہ آنکھوں سے نابینا تھے، ان کو جب پتا چلا کہ ابو بکر تو چلے گئے اور یہ بھی پتا چلا کہ گھر کا جتنا پیسہ تھا سب ساتھ لے گئے، ان کو فکر ہوئی کہ گھر کے اندر باقی عورتیں رہ گئیں، ان کا گزران کیسے ہوگا۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر آئے، بڑے پریشان تھے اور کہنے لگے کہ ہمارا کیا بنے گا، ابو بکر سب پیسے لے کے چلے گئے۔ اب دیکھو بیٹی اس وقت کیا کام کر دکھاتی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عقل مندی کی، ایک کپڑے کے اندر انہوں نے کچھ پتھر ڈال کے اکٹھے کر لیے اور اپنے جو ہے دادا کے پاس آئیں اور ان کو آ کر کہنے لگیں، دادا ابو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ذرا ہاتھ تو لگاؤ دیکھو کپڑے میں کیا کچھ ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ لگائے ان کو کپڑے میں کوئی چیز نظر آئی، ان کو کیا پتا یہ پتھر ہیں یا پیسے ہیں، وہ سمجھے کہ اندر پیسے ہوں گے، وہ مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دادا کو مطمئن کر دیا، اپنے رب پہ توکل کیا اور نبی علیہ السلام کی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ تو بیٹیاں گھروں میں ایسے ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کو تسلی دیا کرتی ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے کام آیا کرتی ہیں اور اس طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے تو دوسری مثال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لے لیجئے۔ آپ اپنے والد گرامی سے کتنی محبت کرتی تھیں اور گھر کے اندر کس قدر محبت و پیار کی جو ہے ذریعہ بن کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اتنی محبت تھی ان سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے۔ بیٹی کی اتنی عزت دل میں تھی اور ان کا یہ حال تھا تو اپنے ابو پہ قربان جاتی تھیں، اپنے ابو کے دکھ درد کی ساتھی بن جاتی تھیں۔ چنانچہ کتنے ایسے واقعات ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ شاید آپ پہلے بھی سن چکی ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، گھر میں آپ نے کھانا بنایا، حضرت علی عنہ نے بھی کھایا، حسنین کریمین نے بھی کھایا، ایک روٹی آپ کے حصے میں آئی۔ چنانچہ آپ جب اپنی روٹی کھانے لگی، آدھی روٹی کھائی، دل میں خیال آیا فاطمہ خود تو روٹی کھا رہی ہو، کیا پتا تمہارے والد گرامی کو کھانا ملا یا نہیں ملا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، انہوں نے اسی وقت اس آدھی روٹی کو اپنی چادر کے کونے میں باندھ لیا اور اپنے والد گرامی کے گھر حاضر ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چادر کے کونے کو کھول کر وہ آدھی روٹی ہدیہ اور تحفہ کے طور پر پیش کی۔ ابا حضور میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، روٹی پکائی تھی، آدھی کھائی، آپ کی یاد نے دل کو تڑپایا، لے کے آ گئی، معلوم نہیں آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج تیسرا دن گزر گیا تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہیں گیا۔ تو بیٹیاں تو ماں باپ کی یوں غم گسار ہوتی ہیں، ایسی بیٹیاں اللہ ہر گھر میں عطا فرمائے، ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی اور ایسی بیٹیوں کی نعمت عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں، تو بیٹی کو گھر میں محبت والی اور خیر و برکت والی بن کے رہنا چاہیے۔ مگر آج کی کئی بچیاں گھر کے اندر زہریلی بن کے رہتی ہیں، بات کرتی ہیں تو جلی کٹی، کبھی ماں سے جھگڑے کر رہی ہیں، کبھی بھائیوں سے جھگڑے کر رہی ہیں، کبھی اپنے والد کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ یہ بچیاں ذرا سبق سیکھیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ سبق سیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کو خاتون جنت کہا گیا۔ ان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے کیا نعمتیں رکھی تھیں، چنانچہ والد کے ساتھ تو ان کو اتنی محبت تھی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج کرتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کام کر کر کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ باندیاں آئیں، گھر میں کام کاج کرنے والے کچھ ایسے غلام آئے،
تو آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے، اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ میں بھی جا کر کوئی کام کرنے کے لیے، ہیلپ کے لیے کوئی لے لوں۔ چنانچہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، اپنے والد گرامی کو مصروف دیکھا، شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکی، معلوم ہوا کہ بیٹی کے اندر شرم ایسا ہونا چاہیے، جھجک سے بات کر نہ سکی، واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اتنا تو دیکھا کہ آئی تھی، واپس چلی گئی تھی، چنانچہ آپ دوسرے تیسرے دن وہاں گھر تشریف لائے اور پوچھا حضرت علی عنہ سے کہ میرے گھر میں فاطمہ آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وہ آئی تھی کہ آپ سے کوئی لیں، ہیلپ کے لیے کوئی باندی یا کوئی غلام، مگر آپ اس وقت مشغول تھے تو شرم کے مارے وہ بات نہ کر سکیں، واپس چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے ان کے گھر میں، اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو غلام اور باندی لینے سے زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھکن کو بھی دور فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف ہے، پوری امت پڑھتی ہے اور اس کا ثواب خاتون جنت کو ملتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی بیٹی کو کیا پیارا درس دیا، گھر کے کام کاج کرتی تھیں، ان کے کام کاج کرنے کو پسند فرمایا، یہ نہیں کہ ہیلپ لائن دیں بلکہ تھکاوٹ اتارنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو گھروں کے کام بچیوں کے لیے عزت ہوتے ہیں، اور ایک تو گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں، اور دوسری بات کہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کریں، یہ انتہائی ضروری کام، یہ بچی کی زندگی کا جہاد ہوتا ہے۔ اللہ اس جہاد میں ہر بچی کو کامیاب فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، بات چلتے چلتے یہاں چل پڑی کہ سب سے بہتر عورت کون ہوتی ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ابھی لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی ایکسچینج آف تھاٹ ہو رہا تھا۔ حضرت علی عنہ کو کوئی کام پڑا، وہ اپنے گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کر بتایا کہ محفل میں تو آج یہ عنوان چل رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرائیں، فرمانے لگیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عورت کو کہ کیسی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا بتا دیجئے۔ فرمانے لگیں کہ بہترین عورت وہ ہے نہ وہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، جو ایسی عورت ہو یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات سنا دیتے ہیں کہ میری اہلیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے سنا، بہت خوش ہوئے، فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چنانچہ خاتون جنت نے سب سے اچھی عورت کی تعریف یہ بتلائی، نہ تو خود غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، جو اتنی پردہ نشین ہو، پردہ داری کی زندگی گزارنے والی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو کیا نعمت عطا فرمائی تھی۔ لہذا گھر کے اندر ایک جب بچی کو کنوارے پن کی عمر میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی دل کی سخی تھی، دل کی کھلی تھی، جو ہوتا تھا اللہ کے لیے خرچ کر دیتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، بخار اترتا نہیں تھا۔ حضرت علی عنہ نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں نے منت مانی، اگر بچے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم جو ہے 3 دن روزے رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے 3 روزے کی منت مانی تھی، چنانچہ روزے رکھ لیے۔ اب جب پہلے روزے کی افطاری کا وقت جو ہے کچھ تھوڑا بہت پکایا تھا، دروازے کے اوپر ایک آدمی آیا، سائل آیا اور اس نے دستک دے کر آواز لگائی، میں ایک یتیم مدینہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ جو کچھ تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اٹھا کے اس یتیم کے حوالے کر دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔
پھر پانی سے رکھا، اگلے دن پھر کچھ تھوڑا بوٹا جو گھر میں تھا پھر کچھ افطاری کے لیے تیار کیا۔ اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے لگا میں مسکین ہوں، بڑا گھر دیکھ کے آیا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے جو کچھ پکا تھا اٹھا کے دے دیا، پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پانی سے روزہ رکھا، جب افطاری کے وقت پھر کچھ تیار کیا، اس وقت پھر ایک آدمی آیا، اسیر ہوں میں، بڑا گھر دیکھ کے آیا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا، اس کو بھی اٹھا کر دے لیا۔ تینوں دن پانی سے روزہ رکھا، پانی سے افطار کیا، جو کچھ پکا تھا اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، پروردگار عالم نے اسے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب اس میں جہاں کھانا کھلانا ان کا ایک بڑا عمل ہے، وہاں اس بات کو جو رنگ لگ رہا ہے، جو زیبائش مل رہی ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ کے لفظ سے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، دل میں اللہ کی محبت کیسے ٹھاٹھیں مارتی ہوگی۔ پروردگار نے خود فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ معلوم ہوا فقط کھانا ہی نہیں کھلایا، اس کھانے کے پیچھے، اس قربانی کے پیچھے اللہ کی محبت غالب تھی۔ انہوں نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا۔ جب اللہ کے نام پہ کوئی مانگے اپنے اوپر برداشت کر لیجئے بھوک پیاس کو، اور اللہ کے نام پہ دے دیجئے۔ پروردگار عالم نے اس لیے فرمایا علی حبہ، یہ علی حبہ کا سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو اللہ نے عطا فرما دیا، یہ ان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بن گیا۔ کاش کہ ہم بھی دنیا میں ایسے عمل کر جاتے، ہمارے عمل بھی اللہ کی محبت کے لیے ہوتے۔ پروردگار فرشتوں کو حکم دے دے یہ بندہ میری محبت میں عمل کر رہا ہے۔ ہم سے تو وہ بنی اسرائیل کا بوڑھا اچھا تھا، اللہ کی محبت میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اللہ میں نے سنا آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، میرے پاس آ جائیے، مہمان نوازی کروں گا، خدمت کروں گا، سر میں تیل ڈالوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بندے، اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہیں، یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ بوڑھا بیچارہ اس پر چونک اٹھا، معافی مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بوڑھے کا یہ خلوص پسند آیا، چنانچہ پیغام بھیجا، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میں نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس بوڑھے کی محبت پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو سیدہ فاطمہ الزہرا لانا کی محبت پسند آ گئی۔ کاش کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہو کہ جب ہم کوئی خلوص کا عمل کریں تو ہم اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ ہاں یہ بندہ میری محبت میں عمل کر رہا تھا۔ اس لیے کسی نے محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ کا ایسا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تصدیق فرما دیں۔ کاش کہ ہم اللہ کے سامنے جو رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، کاش ہمارے یہ آنسو قبول ہو جائیں۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کاش کو ایک آنسو ہم بھی ایسا گرا جاتے، ادھر آنکھ سے آنسو نکلتا ادھر پروردگار کے ہاں تصدیق ہو جاتی، یہ بندہ ہماری محبت میں رو رہا ہے، ہماری محبت میں اداس ہے، ہماری محبت میں یہ عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ ان کا خلوص دیکھیے، پروردگار فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ حُبِّهِ کا لفظ پڑھتے ہیں، قسم خدا کی دل میں محبت بھر جاتی ہے۔ اللہ کیسے آپ نے ان کو محبت عطا کی تھی، ہمیں بھی وہ محبت کا ذرہ مل جائے، ہماری بھی بگڑی بن جائے، ہم بھی اسی کے مشتاق ہیں۔ پروردگار اسی لیے آپ کے در کی دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، میرے مالک محروم نہ کیجئے گا، ہمارے دامن محبت سے بھر دیجئے گا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ
کی محبت میں یہ سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما کر اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اب قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود پڑھ کے سنائیں گے. جب اس وقت اس واقعے کو بھی سنائیں گے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سوچ سکتی ہیں اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیسی عزت ملے گی, کتنی عزت بزرگی ملے گی, اور کتنی ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی کہ پروردگار نے ہمارے عمل کو شرف قبولیت بخشا. تو بچی کو چاہیے وہ گھر کے اندر رہے تو ماں باپ کی خدمت گزار بنے, زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے, گھر کے کام کاج کو جو ہے وہ سیکھے اور اس کو کرنے میں کوئی یار محسوس نہ کرے, بھلے جھاڑو دینے پڑے, بیچن کا کام کرنا پڑے یا کپڑے دھونے پڑے, یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اپنا کام عزت ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بلکہ ہم نے تو دیکھا آج کل گھروں میں بچیاں لاڈلی بن کے رہتی ہیں, وقت بھی فارغ ہوتا ہے مگر گھر کے کام کاج کے لیے بس جو خاتونیں کام کرنے والی ہیں انہی کے ذمے سمجھتی ہیں. نہیں, مصروفیت ہے بے شک ان سے کروا لو, فرصت نہیں بے شک ان سے کروا لو. اگر فرصت بھی ہے گھر کے کام کاج کو عزت سمجھیں, خود اگر کریں گی تو اسلاف کی عورتوں کے ساتھ, خاتون جنت کے ساتھ مشابہت نصیب ہوگی. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا. آج گھر میں رہنے والی بیٹی اگر سیدہ اسماء کی زندگی کو پڑھے گی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھے گی, سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھے گی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھے گی اور ان کی مانند گھر کے اندر رہ کر زندگی گزارے گی, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہی کے قدموں میں اس کو بھی جگہ عطا فرمائیں گے. اس لیے بیٹی گھر کے اندر رحمت و برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. لہذا بچی کو غصے والا اور تیز مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرما دیا بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں. اس حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ بھائیوں سے جھگڑے کرتی ہیں, آپس میں بہنیں جھگڑے کرتی ہیں, ماں باپ کے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہیں. نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بڑی برکت محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں. جوان بچیوں کو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پلے باندھ لینی چاہیے. لہذا ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے یہ محبت کا ذریعہ بنے, خیر و برکت کا ذریعہ بنے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کنواری بچی کے ساتھ زیادہ لحاظ فرماتے ہیں, زیادہ محبت فرماتے ہیں. چنانچہ اتنا لحاظ فرمایا کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے اگر باپ اپنے گھر میں کوئی چیز لائے اور اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو وہ کہنے کی کھانے کی چیز پہلے بیٹی کو دے, اس عزت کی وجہ سے جو باپ نے, جو اللہ نے جو ہے ایک بیٹی کو عطا کی. تو سوچئے تو صحیح کہ دین اسلام نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے. باپ کو حکم دیا کہ گھر میں کوئی چیز لائے تو بیٹی کو پہلے دے, اس عزت و شرافت کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی بندیوں کو عطا کی ہے. اس بات کی لاج رکھنی چاہیے اور گھر میں شرافت کی علامت بن کے رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنواری بچی کو عزت بخشی. چنانچہ فرمایا حدیث پاک میں کہ جب کوئی بچی کنوارے پن میں فوت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. یہ اس کو انعام کیوں ملا؟ یہ پردے میں ماں باپ کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی, ابھی اس نے دنیا کا کچھ نہیں دیکھا تھا, خاوند کی زندگی کو نہیں دیکھا, بچوں کی زندگی کو نہیں دیکھا, ازدواجی زندگی کو نہیں دیکھا. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کی قیدی بن کر زندگی گزارتی رہی اور اسی دوران موت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی شہید ہے. چنانچہ ایسی بچی جو نیک ہوگی گھر کے اندر پردہ کی زندگی گزارتی ہوگی, حدیث پاک میں فرمایا ایسی کنواری بچی کو طبعی موت بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیک بچی کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو یہی نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور گھروں کے اندر خوشیاں پھیلنے کا سبب بنائے, ماں باپ کی عزتیں بنانے کا سبب عطا فرمائے, ماں باپ کی عزتیں بڑھانے کا سبب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.